دوستو آج مجھے آپ سب سے چند باتیں پیش کرنی ہیں، بتانی ہیں۔ بھائیو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، میں وہ بتانے والا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں بلکہ رجب ہی کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بار بار کیا کرتے تھے اپنے لیے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکت عطا فرما اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت، یعنی برکت اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ برکات کا معنی آپ فائدہ کہہ سکتے ہیں، بینیفٹ کہہ سکتے ہیں، دوسری زبان میں ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معلوم اور مطلب نہیں بتا سکتے، اور اس زبان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی کے اندر ہے۔ مثلا اگر ہم نے کوئی کار خریدا، کوئی بائک خریدا یا کوئی گھر بنایا، اب وہ ساری چیزیں سہولت کے سارے سامان ہم نے تیار کیے، لیکن اگر وہ چیز ہمیں فائدہ نہ پہنچائے، وہ چیز ہمیں سہولت نہ پہنچائے، تو اس چیز کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی چیز ہم مانگے اللہ سے، تو ان کے اس چیز کے اندر برکت بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر برکت دیں گے، تو وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ چیز اس کے نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس چیز پر علم ہے کہ ہمیں کیا عقل کے بری انسانیت جانتی ہے کہ ہمیں اگلے دن کا پتہ نہیں، اگلے گھنٹے اور اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے۔ اس لیے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں رجب اور شعبان تک پہنچا ہی دیا، تو ہم پر اور فضل اور کرم فرما کر رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھا کرتے تھے، اتنی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا تو 30ویں دن کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے ہو۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور روزہ اس لیے رکھیں کیونکہ ابھی سے ہم عادت بنائیں گے، عادت ڈالیں گے تو رمضان ہمارے لیے آسان گزرے گا۔ نہیں تو ہوتا کیا کہ پورے سال ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں، اور رمضان کے روزے اچانک کیونکہ ہم پر فرض ہے تو رکھنا پڑے گا، تو روزہ رکھتے ہیں، جس کے کارن ہمیں یا تو غشی آ جاتی ہے یا کمزوری آ جاتی ہے، اچانک سے شیڈول چینج ہونے کی وجہ سے ہماری طبیعت بگڑنے لگتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے، جس کے کارن ہم پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے پھر ہمارے رمضان کے کچھ روزے ہو سکتا ہے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی ہم شعبان ہی سے تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو پریکٹس کے لیے تیار کریں، روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔